تو جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو دل میں یہ بات ہو کہ صرف اللہ کی ذات ہے تعریف کے قابل، حقیقی تعریف کے قابل۔ الرحمن الرحیم، زبان سے یہ کہتے ہوئے آپ اپنے دل میں اللہ کے لطف و کرم کا تصور لائیے تاکہ اس کی رحمت عامہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس رحمت کی امید پیدا ہو جائے گی، اس سے رحمت کی امید پیدا ہونی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین کہتے ہوئے آپ کے دل میں اس کی تعظیم اور اسی سے خوف کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ مالک، اللہ یوم الدین کا مالک ہے اللہ۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سب چھوٹے ہو جائیں گے اس دن، صرف ایک بڑا ہوگا۔ یہ جو عارضی بڑائی ہے یہ بھی ختم، وہ اللہ مالک یوم الدین ہے۔ استحضار ہو، دل میں تعظیم ہو، خوف ہو۔ تعظیم اس لیے کہ اس کے علاوہ کسی کی حکومت اور ملکیت نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ خوف اس لیے کہ وہ جزا اور سزا کے ہولناک دن کا اکیلا مالک و مختار ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھے گا نہیں اس کو۔ ایاک نعبد، اخلاص کی تجدید کیجئے، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ، کسی کی نہیں کرتے۔ اور اپنے عجز و انکساری اور احتیاجی کی تجدید کیجئے، بندگی اسی کا نام ہے، کسی کی عبادت نہیں کرتا میں، اللہ آپ کے سامنے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ تصور کریں کہ آپ کو جو عبادت کی توفیق ملی ہے یہ بھی اسی کی مدد اور اعانت کے سبب ہے، اور اسی کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنی عبادت اور طاعت کی توفیق بخشی اور آپ کو اپنے ساتھ مناجات کے شرف سے نوازا۔ اگر وہ آپ کو یہ توفیق نہ دیتا تو آپ بھی دھتکارے ہوئے شیطان کی طرح ہوتے۔ یہ جو نیک بات کرنا، کرانا، سننا، سنانا، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ توفیق چھین لے تو ہم بھی کسی کلب میں شراب پی رہے ہوں اور ناچ گانے کر رہے ہوں اور کسی کے ساتھ شیطانی عمل میں مصروف، بہت ڈرنے کا مقام ہے، بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ توفیق چھین لے، کہاں جائیں گے ہم؟ اور ایسی اللہ ظلم نہیں کرتے کسی پہ، اللہ کی توفیق چھنتی ہے کہ نہیں، کس کی کچھ اسباب کی وجہ سے، کچھ اعمال، برے اعمال کی وجہ سے، اور توفیق چھن جائے تو آپ سر پٹکتے رہیں کسی دیوار کے ساتھ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایاک نستعین، یہ بھی استعانت، یہ اللہ کی مدد ہے کہ میں کھڑا ہوں نماز کے لیے، میں ظہر پڑھ رہا ہوں، میں عصر پڑھ رہا ہوں، میں مسجد چلا گیا ہوں فجر کے لیے، میں تہجد پہ اٹھنے کی توفیق مل گئی ہے، سب اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے۔ جب ان سب باتوں سے آپ فارغ ہوئے تو اپنے مقصود اور اہم ترین سوال کا ذکر کیجئے، اور یوں کہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی وہ راستہ جو ہمیں آپ کی طرف چلائے اور اس پر چل کر ہمیں آپ کی رضا نصیب ہو۔ پھر آگے صراط مستقیم کی مزید تفصیل اور شرح کا ذکر کیجئے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے وہ بندے چلے ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی نعمت کا فیضان ہوا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا ہے اور وہ گمراہ ہوئے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ اور دوسری گمراہ اقوام کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد اس دعا کی قبولیت کے لیے کہیے آمین۔ کبھی پڑھی ایسی سورہ فاتحہ؟ کبھی تو مجھے حیرانی ہوتی ہے، اللہ اکبر اور سلام کے درمیان 2 رکعت میں شاید 1.5 سے 2 منٹ صرف ہوتے ہیں، کیسے ہو سکتا؟ میں کاؤنٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تقریباً 25 سیکنڈ۔ یہ میں نے بالکل معتدل پڑھا ہے، نہ تیز نہ آہستہ۔ تیز سے کیا پڑھوں اس سے زیادہ تیز؟ 25 سیکنڈ تو صرف سورہ فاتحہ پہ خرچ ہوئے ہیں۔ 2 رکعت نماز میں 2 دفعہ یہ پڑھیں گے، 1 منٹ تو یہ ہو گیا۔ باقی سورت، باقی قرآن کی تلاوت، باقی رکوع، سجود، 2 سجدے،
التحیات، قاعدہ، تشہد، صلوات، دعا، سلام، 2 منٹ میں 2 رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ سارے ہمارے پیارے ساتھی جو شکایت کرتے ہیں اپنے بارے میں، یہ نہیں وہ نہیں، اپنی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے تو کیا آگے چلیں گے؟ پہلا قدم ہی نہ ہو تو دوسرا قدم کہاں سے پڑے گا؟ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. اور یہ بھی میں نے شاید اس میں زیادہ استحضار ہونا چاہیے تو میں نے ایسی بس پڑھا، اس میں یہ ان معانی اور معارف کے ساتھ انسان کی سوچ، ارادے، نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو شاید اس میں اور 10 سیکنڈ زیادہ لگ جائیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. مسجد میں جاتے ہیں جب کلاک کہتی ہے کہ جی 2 منٹ رہ گئے نماز میں، تو مجھے تو سوچتا ہوں کہ یہ میں تحیۃ المسجد پڑھ ہی سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ 2 منٹ میں کہاں سے 2 رکعت پڑھی جائے گی؟ کیسے پڑھی جائے گی 2 رکعت 2 منٹ؟ ممکن ہی نہیں. اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لیا کہ تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. آدھا حصہ میرے لیے، آدھا میرے بندے کے لیے. یہ میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ پھر آگے چل کے فرمایا ما سأل يقول العبد ولعبد ما سأل يقول العبد والحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. جواب آتا ہے لیکن اس کے لیے استحضار، نیت، کیفیت. قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین نصفہا لی و نصفہا لعبدی ولعبدی ما سأل. میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو دوں گا میں. یہی مطلب ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا بھی، کہ اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اللہ کی حمد بیان کی. یہ اس کا تعلق ربنا ولک الحمد کے ساتھ بھی ہے، لیکن لکھ رہے ہیں اس کا تعلق سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی ہے. جب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کے رکوع میں جائیں گے اور کھڑے ہو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے. وہ سمیع اللہ حلیمن پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا. حلیمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. ساری عمر حلیمن کہتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ پڑھتے ہیں اس کی آیات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم یا نہیں آئے اس سے غافل مت ہو جائیے. اس طرح اس کے وعدے اور وعید، وعظ و نصیحت اور انبیاء کرام کے قصوں اور اللہ کے احسانات پر دھیان دیجیے. ان سب کا اپنا اپنا فائدہ ہے. وعدے سے اللہ کی ذات سے امید اور وعید سے اس کا خوف، حکم سے عمل کرنے کا عزم، نصیحت سے موعظت، احسانات سے شکر اور قصوں سے عبرت کا فائدہ حاصل ہوگا. نماز میں نہیں، ہمیں تو آتی ہے سورہ اخلاص اور فلق اور ناس، اس سے زیادہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں. تو کم از کم قرآن کی تلاوت جب باہر کر رہے ہوں دیکھ کر مصحف میں تو تبھی ان چیزوں کا استحضار کر لیں ہم لوگ. اسی لیے تو قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز میں قرآن کی آیت اذا السماء انشقت سنتے تھے تو آپ کے پورے بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی تھی. عبداللہ بن واقد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی حالت طاری تھی، نہیں، آپ کے اوپر ایسی حالت طاری تھی جیسے کہ مجرم غلام اپنے سخت مزاج آقا کے سامنے ذلت اور ندامت کی تصویر بن کر کھڑا ہوتا. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جب اس جیسی آیت پڑھتے تھے
متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں، تو اپنی آواز کو بہت پست کیا کرتے تھے، جیسے کہ وہ کسی ایسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کی شان کے موافق اور مناسب ہے۔ کیفیت اوپر نیچے اتار چڑھاؤ اس آیت مبارکہ کی سمجھ کے مطابق، یہ ہے اللہ والوں کی نماز۔